حافظ شیرازی اللہ کے نام سے مست ہوتا ہے اور عرش اعظم سے بوئی قرب آتی ہے۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں جو حافظ گشت بے خود کئی شمارت، جو حافظ گشت بے خود کئی شمارت، بیک جو مملکے کاؤس کیرا، کہ جب حافظ شیرازی اللہ کے نام سے مست ہو گیا اور عرش اعظم سے بوئی قرب آ گئی، بوئی آن دل بر چو پر رامی شبر، جب محبوب حقیقی کی خوشبو عرش اعظم سے زمین پر آتی ہے تو اللہ، تو اولیاء اللہ اور ان کے غلاموں کو کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ان کا یہ حال ہوتا ہے این زبان ہا جملہ ہے رامی شبد، کہ جتنی زبانیں ہیں فارسی، عربی، ترکی، انگریزی، اللہ کی محبت غیر محدود کی لذت کو یہ زبان مخلوق اور محدود اس کی تعبیر کرنے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ وہ جو دل کے اندر والی کیفیت ہے کوئی زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ لہذا یہ حافظ شیرازی فرماتے ہیں جو حافظ گشت بے خود کئی شمارت، بیک جو مملکت کاؤس کیرا، جب حافظ شیرازی اللہ کی محبت سے مست ہو گیا تو کاؤس کئی کی سلطنت کو خاطر میں بھی نہیں لاتا، اور ایران کی سلطنتوں کو ایک جو کے عوض میں خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ سنجر نے لکھا تھا میں آپ کی خانقاہ پر ملک کی نیم روز وقف کرنا چاہتا ہوں، ملک کا ایک بڑا حصہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں، اس کی جو ساری آمدنی ہوگی وہ آپ کی خانقاہ کے لیے کیا ہوگی؟ وقف۔ وہاں لوگ آتے اور کھاتے رہیں گے۔ تو حضرت نے کیا لکھا؟ چون شطر سنجری رخ بختم سیاہ باد، چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، گر در دلم بود حو سے ملک سنجرم، کہ مثل سائے سنجر کے چھتری کے میرا نصیب بھی سیاہ ہو جائے اگر تیری سلطنت کی ہوس اور لالچ مجھے ہو۔ اور فرماتے ہیں زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب، زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم۔ کیا مطلب؟ کہ جب سے مجھے آدھی رات کی سلطنت کی خبر ملی، رات کے آخری تہائی میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز اور مناجات اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا اور اللہ سے مانگنا اور اللہ سے آہوزاری، جب سے یہ سلطنت مجھ کو مل گئی ہے اور رات کی آخری تہائی میں مجھ کو اٹھنا نصیب ہو گیا ہے تو میں تمہاری سلطنت کو ایک جو کے عوض خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ زانگاہ کی یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی سے فرمایا تھا کہ میاں اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے میرا پیار لے لیا، اور جب تلاوت کرتا ہوں تو اتنا مزہ خدا مجھے دیتا ہے کہ اگر تمہیں وہ مزہ مل جائے تو کپڑے پھاڑ کر جنگل میں بھاگ جاؤ۔ اور فرمایا جنت میں میرے پاس حوریں آئیں گی تو میں ان سے کہوں گا بھی اگر قرآن سننا ہو تو پڑھو ورنہ اپنا راستہ لے لو۔ دیکھو ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور اہل اللہ کیا سوچتے ہیں، ہماری سوچ میں اور ان کی سوچ میں کتنا فرق ہے۔ یہ عاشق ذات حق ہیں۔ ایک سرکاری تنخواہ دار مولوی جو ریاست رامپور سے تنخواہ لیا کرتا تھا شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت مولانا فضل الرحمن شاہ صاحب گنج مراد آبادی بخاری کا درس دے رہے تھے، درمیان میں ذرا سا موقع ملا تو جلدی سے بول پڑے کہ حضرت نواب رامپور نے کہا ہے کہ اگر آپ ریاست میں آئیں تو آپ کو 1,00,000 روپیہ نذرانہ پیش کروں گا۔ اس زمانے کا، آج سے 60 سال پہلے سمجھ لو، اگر آپ ریاست میں آئیں ہمارے یہاں تو میں آپ کو 1,00,000 روپے کا نذرانہ پیش کروں گا۔ حضرت شاہ صاحب کو بہت رنج ہوا، فرمایا ارے مولوی صاحب 1,00,000 روپے پر ڈال دو کھاد، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو سنو۔ پھر شاہ صاحب نے یہ شعر پڑھا
جو دل پر ہم اس کا کرم دیکھتے ہیں، جو دل پر ہم اس کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو جام دیکھتے ہیں، یعنی ہم اپنے قلب پر اللہ کے رحمت کی جو بارش دیکھتے ہیں تو ہمارا قلب تو نوابوں کی ریاست اور لاکھوں روپے سے بے نیاز ہے، کیونکہ فیل ماں جس سے دوستی کرتا ہے تو مائے ہاتھی کے آتا ہے، اس لیے اس کا دروازہ بھی بڑا بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی جس کے قلب کو اپنا نور خاص، تجلی خاص، قرب خاص عطا کرتے ہیں، اس کے دل کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظاہرش را پشے آرد بچرخ باطنش باشد محیط ہفت چرخ۔ کسی ولی اللہ کا ظاہر تو اتنا کمزور ہو سکتا ہے کہ اگر مچھر کاٹ لے تو ناچنے لگے، لیکن اس کا باطن ساتوں آسمانوں کی گردش کو اپنے اندر لیے ہوئے۔ جب ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ کی شعر یاد فرماتے ہیں جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں، کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں۔ اسی کو جگر مراد آبادی نے یوں تعبیر فرمایا کبھی کبھی تو اسی ایک مشت خاک کے گرد، کبھی کبھی اسی ایک مشت خاک کے گرد طواف کرتے ہوئے ہفت آسماں گزرے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دوستو، اللہ تعالیٰ کے نام میں لذت اور مٹھاس اس قدر ہے کہ زبان اس کی تعبیر سے قاصر ہیں۔ تھانہ گن میں ایک بزرگ سائیں توکل شاہ حضرت حکیم الامت سے کہتے تھے حضرت جی مجھے اللہ کے نام میں اتنا مزہ آوے کہ میرا منہ میٹھا ہو جائے، یہ تھانہ گن کی زبان۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے۔ شیخ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماتے آئیے کے در کنج مسجد مست شاہ، ایک شخص مسجد کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر مست ہے، محبت سے اخلاص سے اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ کہنے میں اس کو اتنا مزہ آتا ہے کہ گویا ساری کائنات کی لذتوں کا کیپسول اس کے دل میں داخل ہو گیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نام او چوں بر زبان میر ود، نام او چوں بر زبان میر ود، ہر بنو مو از اصل جو یہ میں شبد۔ فرماتے ہیں جب اللہ کا نام لیتا ہوں، جب اللہ کا نام لیتا ہوں، جب میری زبان سے اللہ نکلتا ہے تو میرے بال بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں، میں پورے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت کو محسوس کرتا ہوں۔ اور اس کی دلیل دیوان شمس تبریز میں دیتے ہیں۔ دیوان شمس تبریز کے نام سے جو دیوان لکھا ہے وہ مولانا رومی ہی کا کلام ہے، لیکن اپنے شیخ کی طرف منسوب کر دیا۔ فرماتے ہیں اے دل این شکر خوش تر یا آن شکر سازد، اے دل یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ گنوں میں رس پیدا نہ کریں تو سارے گنے مچھردانی کے ڈنڈوں کے بھاؤ بک جائیں۔ گنا ہوتا ہے نا جس سے رس نکل پھر کھنڈ اور ساری چیزوں سے بنتی۔ اور فرماتے ہیں اے دل ای کمر خوش تر یا آنکھ کے کمر سازد، کہ یہ چاند زیادہ حسین خوبصورت ہے یا جس نے چاند میں حسن پیدا فرمایا وہ زیادہ حسین ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت جب اللہ والوں کو مل گئی تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کی جامع مسجد کے ممبر سے سلاطین مغلیہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے سلاطین مغلیہ دیکھو ولی اللہ سینے میں ایک ایسا دل رکھتا ہے اور اس دل میں اللہ کی محبت کے کچھ جواہرات ہیں، بڑے بکس ہیں، ایک چھوٹا صندوقچہ ہوتا ہے اور چھوٹے صندوقچے کی قیمت سے اس بڑے بکس کی قیمت لگتی ہے۔ اگر بڑے بکس میں روئی اور گندگی کے کپڑے بھرے ہوئے ہیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی حفاظت بھی نہیں کی جاتی، لیکن اگر کسی بڑے بکس میں ایک چھوٹا صندوقچہ ہے جس میں 1 کروڑ کا کوئی موتی رکھا ہو تو وہ سنتری اور وہاں سنتری اور پہرے دار بھی ہوتا ہے، چھوٹے صندوقچے کی وجہ سے بڑے بکس کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے قلب میں اگر اللہ کی محبت، ایمان اور تقوی جیسی نعمتیں حاصل ہیں
تو ہمارے ظاہر کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ آج ہم کو اشکال ہوتا ہے کہ ہم اسرائیل سے کیوں پڑ گئے، فلاں سے کیوں پڑ گئے، فلاں سے کیوں پڑ گئے، دنیا بھر میں مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑے بخش ہیں اور پہلے سے بہت شاندار ہیں۔ صحابہ کے ظاہر سے ہمارا ظاہر کہیں زیادہ مزین ہے، لیکن ان کے باطن میں جو قیمتی موتی تھا آج ہمارے قلوب اس سے خالی ہیں، اور آج اسی کے ہمیں ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ تعلق مع اللہ، اللہ کی محبت، خشیت اور تقوی۔ اسی کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا تھا، دل دارم جواہر پارے عشق است تحویلش کہ دار زیر گردوں میر سامانے کے مندارم۔ کہ اے سلاطین مغلیہ، ولی اللہ اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہے، اس میں اللہ کی محبت کے کچھ موتی اور جواہرات ہیں، آسمان کے نیچے اگر مجھ سے زیادہ کوئی امیر ہو تو سامنے آ جائے۔ یہ ہیں اللہ والے کہ جب اللہ کی محبت عطا ہو جاتی ہے تو سلاطین کو خاطر میں نہیں لاتے۔